اور سارا زور اس بات پر ہے، میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں اس کی، یہ مذہب کے خانے کے اضافے کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے وضاحتیں کی جا رہی ہیں مسلسل کہ یہ صرف چونکہ قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں، مین پوائنٹ یہی ہے، قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں، اور انہیں قومی اسمبلی جو ہے مائنارٹی ڈکلیئر کر چکی ہے، اس لیے اس کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اب مذہب کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ تو میری جان، 2 قدم آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب کیوں نہیں رکھتے؟ صرف قادیانیوں کے نام ہی مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہے۔ یا علی یا علی، پوری طاقت سے حیدر، اور آپ کو سلامت رکھے۔ ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، ان کی اذان بھی مسلمانوں جیسی ہوتی ہے، ان کا فقہ بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا اعظم فقہ ہے۔ اب آپ سمجھے نہ سمجھے، میں جملہ تو کہا ہے، ان کا فقہ بھی وہی ہے۔ اور فرما لیں جملے میں رضا محترم، بہت کم وقت ہے، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، مختصر سے وقت میں میں کچھ باتیں اس کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا فقہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کا فقہ ہے، ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے۔ ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے۔ ان کا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور کر لیں، ان کا روزہ کھولنے کا وقت بھی وہی ہے۔ آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے کہ اس بات کو نوٹ کر کے جائیں، ان کی نماز بھی ویسی جو سارے مسلمانوں کا طریقہ نماز ہے۔ ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا انداز قرأت قرآن ہے۔ اس کی وضاحت ہم جی جانے دیں آپ، جو سارے مسلمانوں کا انداز قرأت قرآن ہے، ان کے قاریان قرآن بھی ویسے، ان کا روزے کھولنے کا وقت بھی ویسا، وہی وقت ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے۔ ان کے ارکان حج بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے۔ ان کا نصاب زکوٰۃ بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے۔ ان کی توحید بھی وہی، ان کا لا الہ الا اللہ بھی وہی، اسی جیسا جو سارے مسلمانوں کا ہے۔ ان کی توحید بھی وہی جو سارے مسلمانوں کی ہے۔ ان کے یہاں بھی کانسیپٹ یونٹی کا، توحید کا وہی ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے۔ ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ بنائے۔ ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے جس کے بہت سے تخت چلاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی توحید کا وہی کانسیپٹ ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے۔ تو جب مسئلہ یہ ہے، توجہ، مرزا غلام احمد نے کوئی نیا فقہ نہیں دیا، اسی فقہ پر چل رہا ہے، وہ بھی مقلد ہے۔ توجہ، وہ بھی اسی فقہ پر چل رہا ہے، کوئی نیا فقہ نہیں لایا، وہی شریعت دے رہا ہے، کوئی نئی شریعت نہیں لایا، وہی طریقہ نماز دے رہا ہے، کوئی نیا طریقہ نماز نہیں لایا، وہی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نیا قرآن نہیں لے کر آیا، اسی آیت سے استدلال کر رہا ہے جس سے مسلمان خاتم النبیین کا استدلال کرتے ہیں، اسی سورہ، بہت توجہ، سورہ مبارک احزاب سے استدلال کرتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہی سورہ مبارک کے احزاب کی آیت ہے جان محترم، یہ واحد آیت ہے جو آیت ختم نبوت کہلاتی ہے قرآن مجید میں، پورا قرآن میں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو وہ مرزا غلام احمد یہی کہتا ہے کہ میں کب خاتم النبیین کا انکار کر رہا ہوں؟
میں تو تمہارے ہی بتائے ہوئے طریقوں سے استدلال کر رہا ہوں. تم خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کیوں سمجھتے ہو؟ توجہ توجہ. انبیاء 1,24,000 پیغمبر نبی انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کا خاتم، اس کا نگین جو ہے وہ میرا رسول ہے، وہ میں بھی مانتا ہوں. چونکہ تم نے قرآن کو لغت سے لینا پسند کیا ہے تو میں بھی لغت ہی کے اعتبار سے معنی تلاش کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت، سارے مسلمان مل کر بھی کسی استدلال کے ذریعے سے قادیانیوں کو کافر قرار نہ دے سکتے. 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. پانی پلا پلا کے مارا. اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا. مولا یہ ذرا سا بیدار کریں گے چند لمحوں کے لیے. مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ 80 گھنٹے ہو گئے یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے زیر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں. جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے. ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ، کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا. تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے. ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے، وہ وہاں سے بن کر آیا. اس نے سیرت کی کتابیں ابن ہشام سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے. تم ہی نے تو سب نے مکھی پر مکھی بٹھائی. فلاں دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے، فلاں کی گود میں آئے نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، بکریاں چرائی نبی نہیں تھے. گدھا کمالے تجارت. تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو بچپن گزارا نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے، پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے. جب پہلی وحی آئی فرشتہ آیا کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وقت بھی نہیں سمجھے. بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، یہاں سے دلیل کو رد کیا، فوراً علماء کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیل دی کہ نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے. علماء دیوبند کی ساری کتابیں مرزا ناصر احمد نے ان کے منہ پر دے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں کیا نا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے مسلمان مولویو، اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام احمد تو تم سے بہت اچھا ہے. رکھے دوستو چند رہے اور مت دیکھو بارش کے ان خطروں کو، یہ انگاروں کی بارش نہیں ہے. توجہ ہے نا اداروں محترم، اس جملے پر ذرا سی صرف توجہ فرما لو. تو اگر تم جیسا نبی ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو تم سے بہت زیادہ اچھا ہے. آپس ہی میں مشورے کر رہے ہیں کیا کریں، کیسے اسے قابو کریں. یہ قابو نہیں آتا، یہ زیر نہیں ہوتا. 80 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے، ابھی تک ہم اسے زیر نہیں کر سکے، قائل نہیں کر سکے. ان علماء میں سے ایک بزرگ عالم نے کہا کہ بھائی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سے بنتے نا. ان کو صاف یہ ماننا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے. بنتے نا ان کو صاف یہ ماننا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں
آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. پانی پلا پلا کے مارا. اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا. صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو اسمبلی تھے اسپیکر کے، ان کو ملتان کی بار میں کسی نے یہ سوال کیا. یہ بات مطلب مستند بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ان سے کہا گیا کہ یہ کاروائی ہو گئی ہے، ہمارے ہاتھ میں اتنا اچھا ہتھیار آ گیا ہے، اتنا اچھا ڈاکومنٹ آ گیا ہے، اس کو شائع کیوں نہیں کروا دیتے آپ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، صاحب اختیار ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم یہ شائع کر دیں تو اس کے شائع ہونے سے آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا، اس لیے ہم شائع نہیں کرتے. یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار اپنی مجالس میں بیان کی، کیونکہ مصدقہ بات تھی، آپ تک پہنچی. آپ اس پہ ہمیشہ یہ تبصرہ فرماتے تھے، اور کیا ہی خوبصورت تبصرہ تھا آپ کا. آپ فرماتے تھے کہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے کہا ہے کہ آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے سارا ہی پاکستان احمدی ہو جائے گا. اب شائع تو کریں. تو یہ ہے ہماری اس میں پوزیشن کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو شائع کرنا چاہیے. اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت خود اپنا مقام ظاہر کرے گی، دنیا کو دے گی، اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہ ساری حکومت اس مسئلے کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ 90 سالہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. وہ مسئلہ تو حل نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ جماعت کا قافلہ تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ترقیات جماعت کو نصیب ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہی ہے تو آج بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بنا بنایا ڈاکومنٹ جس سے نہ جماعت احمدیہ انکار کر سکتی ہے نہ وہ انکار کر سکتے ہیں، یہ ایک تاریخی دستاویز ہے. اس کی مصدقہ نقل اگر دی جائے، دنیا میں شامل کر دیا جائے، پھر آپ یقین رکھیں کہ آج کتاب شائع ہوئی اور ساری دنیا سے گویا آپ کی توقع کے مطابق احمدیت کا نام و نشان مٹ جائے گا. حالانکہ ایسے بات ممکن نہیں. کر کے تو دیکھیں. آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اور شاید اس سے مسئلہ صاف ہو جائے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. سچی پانی پلا پلا کے مارا. اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع یہ کیا. کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے. تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے.